السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ آج آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے، ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، دشمن کی مایوسی، پاکستان کو ہائیبرڈ وار کا سامنا ہے جس کا ہدف عوام ہے، منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ کچھ اور باتیں بھی کی آرمی چیف نے، انہوں نے کہا ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور آج پاکستان دفاعی حوالے سے ایک مضبوط پاکستان ہے ماضی کی بنسبت۔ ہم آئین اور قانون کی رہنمائی میں جو ہے وہ چلیں گے۔ پاکستان آرمی کو ان تمام قومی کوششوں میں شامل ہونے پر فخر ہے کیونکہ اس نے قوم نے ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دیا، بالخصوص جب ہم پاکستان کے دشمنوں کے خلاف صف آرا رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مشکلات قومی طور پر ہمیں آتی ہیں سامنے، چاہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو، کووڈ کا مسئلہ ہو، لوکسٹ کا مسئلہ ہو، اس میں بھی جو ہے وہ زبردست رسپانس دیا پاک فوج نے، اور ہم نے بحیثیت قوم اپنی قابلیت اور اہلیت کو کارکردگی سے ثابت کیا ہے۔ بڑی ایک تفصیل سے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ہائیبرڈ وارز کو جب انہوں نے ریفر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تیار رہنا ہوگا اس جنگ کے لیے جو ذہنوں میں لڑی جائے گی۔ میدان جنگ تبدیل ہو رہے ہیں، ذہن کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کچھ نہیں ہونے والا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا یہ یقین ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ہوگا۔ دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے بھی جلسوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے، وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ فروری تک لے جائیں۔ شیخ رشید صاحب نے وارن کیا کہ خبردار اگر کوئی جو ہے آپ نے الٹی سیدھی حرکت کی، آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا، اور یہ ماضی نہیں ہے، سمجھیں بات کو، یہ نہ ہو کہ آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور معاملہ کچھ اور نکلے، تو احتجاج ایسا نہ کریں جس سے انتشار پھیلے۔ آپشنز پر کام ہو رہا ہے، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے، پلس مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے، اس وجہ سے جو ہے اب حکومت نے خود تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیراعظم کہتے ہیں منڈے سے اس پر عملاً کام کر کے دکھائیں گے، حالانکہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی سخت پریشان ہے، حکومت کو اس پر خاصی توجہ پہلے ہی دے دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال اس پر بھی غور ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آج آپ کو سنواتے ہیں کہ آرمی چیف نے وہ بات کیا کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو بھی تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تھینکس فار جوائننگ اس۔ علی محمد خان صاحب ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے آرمی چیف نے جو بات کی آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity. And we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. جی، اور ایک اور جو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ آج جو 15 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں اس کے اندر، ان کا تعلق فاٹا سے ہے۔ فاٹا کا میں ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جنگ زدہ علاقے رہے ہیں، دہشت گردی یہاں پر ہوتی رہی ہے، تو ایک آج خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر نوجوان پڑھ لکھ کر اس مقام پر پہنچے ہیں کہ 15 کیڈٹس وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں جن کا تعلق فاٹا سے ہے۔ جو 54 اور پاسنگ آؤٹ کیڈٹس ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ بلوچستان بھی ظاہر ہے ہم دیکھتے رہیں کہ وہاں پر دہشت گردی کا مقابلہ کیا افواج نے، اور جو ہندوستان برسر عام کہتا ہے بلوچستان کے بارے میں سازشیں کرتا ہے، وہاں سے بھی 54 کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے وہ کیڈٹ کالجز بنے، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح نوجوان پاک فوج میں جا رہے ہیں۔ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی یہ جو 142 لانگ کورس ہے اس میں وہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں، اور آج وہ ہمیں نظر بھی آ رہے تھے، بیٹھے ہوئے بھی ہیں اسکرین پر، ہمیں ابھی بھی دکھ رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے نے بھی جو ہے وہ اسی میں پاس آؤٹ کیا ہے۔ تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ 2-3 معاملات ہیں، ایک اپوزیشن کا احتجاج، اور تو بڑی چیز یہ ہے کہ اب ہم نے اس سارے مسئلے سے نمٹنا کس طریقے سے ہے، کیونکہ سیاسی اختلاف وہاں نہ چلا جائے کہ انتشار پیدا ہو، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلے تو ذرا
ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ہائیبرڈ وار کا جو ذکر آرمی چیف نے کیا ہے، اس کا اندازہ بحیثیت قوم ہمیں ہے کہ کس قسم کا دشمن کہاں کہاں سے ہم پر وار کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل بھائی صاحب آج کے پروگرام میں دعوت کے لیے. دیکھیں، جو ہائیبرڈ وار کا ذکر آج آرمی چیف نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اندازہ تو میں اچھے طریقے سے ہے. جس قسم کے خطرات سے ہم دوچار ہیں، اور اس میں ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ یہ کہیں کہ قومی سلامتی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں پاکستان کے اندر، انٹرنل جو سچویشن ہے، چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہے، چاہے وہ اور بھی جو ہمارے اندر خلفشار یا آپس میں جو پرابلمز ہیں، کبھی وہ لسانی ہوتے ہیں، کبھی وہ فرقہ واریت کے آ جاتے ہیں. میں نے کہا کہ بات جب ہو رہی ہے تو وہاں تک بھی یہ پرابلمز تو ہیں. جی ہاں. لیکن آپ کے سوال کا براہ راست جواب یہ ہے کہ علم تو ہمیں ہے، لیکن شاید ہم وہ جو کوششیں اس کے لیے کرنی چاہیے وہ جاری ہیں، لیکن ہمیں مزید کام ابھی کرنا ہے. اگر ہم کہنا کہ ہم نے وہ اہداف حاصل کر لیے ہیں، ہر حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. چیلنجز دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس کے حساب سے ہماری کیپیسٹی بھی بڑھ رہی ہے. پاکستان الحمدللہ اگر آپ ہمارے فاٹا کے علاقوں میں دیکھیں اور ان علاقوں میں دیکھیں جہاں بہت زیادہ سورش تھی، جہاں بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی، ٹیررزم تھا، کراچی کے حالات آپ دیکھیں، ان پہ قابو پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہمارے بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ سچویشن آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے. ان ساری صورتحال پہ قابو پانا ایک غیر معمولی پاکستان کی کامیابی ضرور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو دشمن ہے، اور بالخصوص جب میں انڈیا کی بات کروں تو وہ بہت، میں یہ کہوں گا کہ مکار دشمن ہے. میں بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت مکار دشمن ہے، اور اس نے اپنا جو جال ہے اور اپنے جو تانے بانے ہیں وہ صرف اپنے ملک کی سرحدوں تک نہیں پھیلائے ہوئے، بلکہ بذریعہ افغانستان بھی وہ آپریٹ کر رہا ہے. وہ بلوچستان کے اندر بھی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے عرض کی جی کہ اس سلسلے میں جتنی کامیابیاں ہم نے حاصل کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں، لیکن اور اگر کوئی انتشار پھیلا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ پوری قوم اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کے حوالے سے بالکل کٹھی ہوں گی. قوم بھی کٹھی ہوگی، اور مل کے اس سے پہلے بھی جب بھی پاکستان کی عزت ناموس، پاکستان کی سرحدوں کے اوپر کوئی چیلنجز آئے ہیں تو ملک کٹھا ہو کے لڑا ہے، دوبارہ لڑیں گے. اوکے. علی محمد خان صاحب، ایک تو ظاہر ہے ہمارے سامنے یہ سچویشن ہے کہ ہم جو جنگ لڑ کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہائیبرڈ وار کی تیاری بھی ہماری مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ دشمن کسی بھی طریقے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے، جو ابھی آپ ڈاکٹر صاحب کو بھی سن رہے تھے، وہ کہتے ہیں اگر ملک کی سلامتی کی بات ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ حکومت ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کوئی انتشار کسی راستے سے بھی نہ پھیلے. تو حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس وقت پولیٹیکل ٹرموائل ہے اس کا کوئی سولوشن نکالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کسی ایکٹیویٹی کا فائدہ اٹھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. اور عادل صاحب، سوری میں آپ کے پروگرام میں پہلے نہیں آ سکا، لیکن ویک ڈیز پہ بزی رہا، اور اب ظاہر ہے آپ کا مین پروگرام ویکینڈز پہ ہوتا ہے تو اب موقع ملا ہے. جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے بلانے کا. میں عادل صاحب 2-3 چیزیں سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں، آج سپہ سالار نے جو بات کی ہے وہ وہی بات ہے جو پاکستان کی تمام اویئر جو یوتھ ہے ان کو آج پتہ ہے. پاکستان میں بہت سی جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں جو نان پولیٹیکل کام کرتی ہیں، وہ پاکستان میں اس چیز پہ فوکس کر رہی ہیں. جو ہمارا نوجوان ہے، یونیورسٹی کا جو نوجوان لڑکا لڑکی پڑھ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ اس 5th جنریشن وار کا مقابلہ کر رہا ہے. ہمارا جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے حساس ادارے ہیں، ان کے تھنک ٹینکس یا وہ بھی ایک لیول پہ کرتے ہیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز اس جنگ کو لیڈ کریں، اس طرح سے لیڈ کریں کہ دشمن یہ یاد رکھیں، اسلام کو جب بھی شکست ہوئی ہے، عارضی جو شکست ہوتی ہے، اصل جیتے گے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَالْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا. حق تو آخر میں جیت ہی جاتا ہے. لیکن اسلام کو جب بھی عارضی شکست ہوئی ہے وہ سامنے کے دشمن سے زیادہ اندر کی دشمنی سے، اندر کی کمزوری سے ہوا. کبھی بھی جو ہے ہم جنگ پلاسی نہ ہارتے، کبھی بھی جو ہے ٹیپو سلطان کو شکست نہ ہوتی ہے کہ میر جعفر یا میر صادق نہ ہوتے. دشمن ہمیشہ اندر سے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. چالاک اور عیار دشمن ہے ہمارا، اور وہ چانکیا کی پالیسی پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سامنے سے آپ کی پاک فوج کے سامنے وہ 5 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور ایسی ہماری قوم ہے
کہ جب 65 میں آزمایا، جب بھی آزمایا قوم کھڑی رہی، پھر کھڑی رہی فوج کے ساتھ بھی، لیکن اندر سے مایوسی پھیلانا، اندر سے جا کے 5th جنریشن وار کرنا، اندر سے 5th کالمسٹ پھیلانا. اور ایک اور چیز دیکھیں، ہمارے کچھ نیچرل فالٹ لائنز ہیں جس کو جب ہم آپس میں اس کو حل کرتے ہیں تو وہ کور ہو کے پھر ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے. جو آپ کا سیکٹیرین فالٹ لائن ہے اور جو آپ کا ایتھنک فالٹ لائن ہے، شیعہ سنی لڑا کے یا بلوچ پنجابی یا سندھی پٹھان کی لڑائی لڑا کے یا مہاجر سندھی کی لڑائی لڑا کے، یہ ہمارے فالٹ لائنز ہیں جس کو ہم نے کور کرنا ہے. ہمیں جوڑتی کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں جوڑتی کیا چیز ہے؟ آئین پاکستان. ہمیں جوڑتا کیا چیز ہے؟ 2 قومی نظریہ. ہمیں کیا چیز جوڑتی ہے؟ پاکستان بنانے کی تاریخ، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارا دین، ہم محمدی ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے، ہمارا دین ہمیں جوڑتا ہے عادل عباسی صاحب. لیکن ایک چیز جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں یا اپوزیشن میں جو سینئر ایلیمنٹس ہے، جس میں ڈاکٹر طارق صاحب بھی ان میں سے ون آف ہے، وہ ان کے اچھے ایڈوکیٹ اپنی جماعت کے، لیکن بات ہمیشہ پاکستان کی یا پاکستان کو مضبوط کرنے کی یہ کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک ظاہر ہے ایک کمزوریوں کا ہمارا وہ ملک تو ہے. ہم نے 73 سال میں پاکستان کو اکنامکلی انٹلیکچولی مضبوط تو نہیں کیا، کمزوریاں ہیں. آپ کا ملک بار بار جکڑا ہوا ہے قرضوں میں. تو جو لوگوں کی محرومیاں ہیں، پاکستان میں 5th جنریشن وار کیا کرتی ہے؟ اس محرومی کو جو اچھی گورننس نہ ہونے کی وجہ ہے، جو محدود وسائل کی وجہ ہے، جو کچھ لوگوں کی کرپشن، کچھ لوگوں کے غلط فیصلے، جس میں سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں ذمہ دار ہیں، کیونکہ ماضی میں ڈکٹیٹرز کی حکومت کی سیاستدانوں علی محمد خان صاحب، جو نقطہ میں پیش کر رہا ہوں عادل عباسی صاحب، وہ یہ ہے کہ ان محرومیوں کو وہ لنک کرتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ کہ خدا نخواستہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کھا گئی، اس لیے آپ غریب ہو، اس لیے علاج نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس انصاف نہیں ہے. کون سی، مجھے آخری 1 منٹ دے دیں، کون سی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سیاستدان کو روکا ہے کہ آپ اسپتال نہ بنائیں، آپ کرپشن ختم نہ کریں، آپ سول لا ریفارمز نہ کریں تاکہ لوگوں کے کیس جلد ہوں، آپ لوگوں کو اچھی ایجوکیشن نہ دیں، آپ پولیس ریفارمز نہ کریں، آپ پاکستان میں اچھے روڈ نہ بنائیں. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں عادل عباسی صاحب کہ ہمیں اویئر ہونا ہوگا، اپنی سیاست ہم کریں، دشمن کے جال میں خدا نہ پھنسیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو جس کو کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں، وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک، پوائنٹ ٹیکن. اب یہ میں نے دونوں کا پوائنٹ آف ویو لے لیا. نیکسٹ فیز میں جب ہم آئیں گے، اصل ٹیسٹ آپ لوگوں کا تب شروع ہوگا علی محمد خان صاحب کہ جب آپ لوگ پولیٹیکل ٹرموائل کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ساتھ سالو کریں گے. افواج پاکستان نے طالبان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، سیکٹیرین وائلنس کے خلاف، قوم پرستی کے خلاف، ایتھنیسٹی، ہر چیز کے خلاف اپنی جنگ لڑ لی. انہوں نے آج اس کو ریفر بھی کیا کہ ہم لوکسٹ کا مسئلہ ہو، آپ کو پتا ہے بارشوں میں سیلابی صورتحال میں ہوں، وہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جہاں تک بھی مدد ہو سکتی ہے وہاں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. اب ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو امن قائم کیا گیا ہے، اس امن کو برقرار کیسے رکھا جائے اور سیاسی حل نکال کر پاکستان کو آگے کیسے بڑھایا جائے. یہ لٹمس ٹیسٹ سیاست دانوں کا ہے. بھٹی صاحب، دونوں جماعتوں کے جو ممبران ہیں وہ یہ تو مان رہے ہیں واقعی کہ پاکستان کو چیلنجز بھی ہیں اور ہمیں اس سے نمٹنا بھی ہے، لیکن یہ جو ہمارے سامنے میسج ہے، آرمی چیف جو بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جہاں ہم پہنچ چکے ہیں اور جہاں ہماری منزل ہے، اس کے لیے ہم نے آئین جمہوریت کا راستہ چن کر ہی جو ہے پہنچنا ہے. تو وہ اس کے لیے اب کرنے کی کیا ضرورت ہے موجودہ سیاسی جماعتوں کو؟ یہ میں اس سوال کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس ملک کے علاوہ ہم سارے چمپو چمار ہیں جن کو ایتھوپیا بھی ملک بدر کر دے گا. یہ جو آج بنے پھر رہے ہیں نا، کوئی موزے تنگ، کوئی نیلسن منڈیلا، کوئی فلانا تو کوئی فلانا، ABCDFG، اور یہ سنبھالے نہیں سنبھلے جاتے. ان کی حیثیت کیا ہے، مجھ سمیت ان کی حیثیت کیا ہے باہر لگ پتہ جاتا ہے. اگر اپنا ملک نہ ہو، یہ آزاد زمین نہ ہو، یہ پاکستان نہ ہو، قائد اعظم وہ 1857 سے لے کر 1947 تک شہید جو، اور ان کی مائیں بہنیں جن کی عزتیں لوٹی گئیں، اور 1947 سے لے کر 2020 آج تک جو شہید ہیں، یہ ان کی بدولت ہم آج یہ چودھری بنے بیٹھے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے قیامت والے دن میں جب ہمارے شہید ہیں ان کے لیفٹ رائٹ کہیں میں بھی اٹھوں، اور اللہ کرے ان شہیدوں کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. اور مجھے جب کوئی کہتا ہے نا آپ کا پرو فوج ہیں،
تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یار تھوڑا سا اور آگے جا, میں فوج ہوں, میں فوج ہوں, مجھے فوج بناؤ, مجھے کوئی نہیں اور چاہیے. پاکستان پاک فوج کا اگر ایک نوکر غلام, اس سے بھی تھرڈ ڈگرا ان شہیدوں کا, کسی ایک انڈیویجول کا نہیں, کسی ایک جنرل کا نہیں, کسی ایک چیف بندے کا نہیں, پاک فوج کا, شہیدوں کا, مجھے یہ فخر کی بات ہے. تیسری بات, میں ہمیشہ میرا نعرہ یہ جو وردی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو وردیاں پہنتے ہیں. یہ ہم جیسے, وہ پھر میں لفظ استعمال, چمپو چمار نہیں پہنتے, یہ ہم جیسے باتوں کے کھٹیا کھانے والے نہیں پہنتے. میں تیسری بات, 115 کیڈٹ جو وہ فاٹا کے ہیں ان کو اور ان کے خاندان کو مبارکباد. جو 54 کیڈٹس ہیں بلوچستان کے جو اب افسر بن گئے ان کو مبارکباد. اور میرے اپنے دوست حافظ حمداللہ صاحب اور ان کے بیٹا پاس آؤٹ ہے, ان کو مبارکباد. اب یہ ہے, یہ ہائیبرڈ. لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا, یقینی طور پر یہ جو وردی پہنتے ہیں ملک کے دفاع کے لیے, اس کی بڑی امپورٹنس اور شہداء کی ہمارے قربانیوں کا نتیجہ پاکستان. لیکن میرا آرگومنٹ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس ملک کا دفاع, ہم سب کی ذمہ داری اس ملک کو بنانا, اس ملک کو کرنا. جہاں جہاں جو بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور سب کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. صرف ہم نے یہ رسپانسبلٹی وہاں تک شفٹ نہیں کر دینی, ہم سب نے کیسے رول پلے کرنا ہے. اس کرنٹ کرائسس سے کس طرح نکلا جائے گا, یہ $1 ملین کوسچن ہے. ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اس ملک کے لیے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. جنرل نیازی شہید, بریگیڈیئر TM شہید, میجر اسحاق شہید, کیپٹن جنید شہید, لیفٹیننٹ علی شہید, حوالدار اکبر شہید, صوبیدار مبشر شہید, اکبر شہید. ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے خدا کی قسم, جب آپ کا صرف آپ کا بچہ لیٹ آئے نا کسی دن اسکول سے, تو ماں باپ کو لگ پتہ جاتا ہے. اور وہ تو وہ پاکستان کے پرچم میں روز اتارتے ہیں. اور یہ ذہنوں میں, بلا شبہ ذہنوں میں لڑی جانے والی جنگ ہے. اور یہاں جو آرمی چیف نے کہا ہے سب اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور سیاچن ہو, LOC ہو, افغان بارڈر ہو, سیلاب ہو, زلزلہ ہو, واپڈا ہو, مردم شماری ہو, کراچی کے نالے ہوں, کیا کچھ ہو, وہ فوج ہے, اس نے کرنا چاہیے, لیکن کر وہی رہی ہے. اب آ جائیں اس پہ, ہمیں کیا مار گئی, ہمیں منافقت مار گئی ہے. ہمیں کیا مار گیا, ہمیں جھوٹ مار گیا ہے. ہمیں کیا مار گیا, ہمیں ذاتی مفادات مار گئے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں, یہ جب پریکٹیکل کرنے کا وقت آتا ہے, یہ اپنے ہی شیر جوان جنگ یا پہن کے فوج کے خلاف آ جاتے ہیں. یہ جو اندر سے ہم ایک کر رہے ہیں نا, جب تک میرے سر پہ ہاتھ ہے فوج اچھی ہے, جب میرے سر سے ہاتھ ہٹ گیا فوج اچھی نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی, یہ کیا میری فوج کے حوالے سے میرے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی تقریر تھی؟ یہ کیوں تقریر تھی؟ جو اٹھ کے ان کو وہ تالیاں بجا رہے تھے, ہاتھ کھڑے کر رہے تھے, یہ کیا یہ میری فوج کے حوالے سے تقریر تھی؟ وہ خدا کے لیے ایک ادارہ ہے, صرف ایک ادارہ. جب آپ کو کوئی آپ کے حق کا فیصلہ نہیں آتا آپ عدلیہ پہ چڑھ جاتے ہیں, جب آپ کو کوئی حق کا فیصلہ نہیں آتا آپ فوج پہ چڑھ جاتے ہیں. کس نے آپ آئے کہاں تھے سے, آپ کی پیدائش کیسے ہوئی, آپ کے سر پہ ہاتھ کے, آپ CSS کا امتحان کر کے آئے تھے, پاس کر کے آئے تھے؟ کس نے آپ کو کہا تھا؟ یہ وقت ہے خدا کی قسم, کچھ بھی نہیں ہے. یہ وقت اس میں ساروں کو کرنا کہ فوج کو بدنام نہ کریں, فوج پر چڑھائیاں نہ کریں, فوج سب کی ہے, اس کو اپنا سمجھیں. یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بچا ہوا. بلیو می, کچھ نہیں بچا ہوا. ہم لٹ جائیں گے, اجڑ جائیں گے, مارے جائیں گے, شام بن جائیں گے, عراق بن جائیں گے. طارق فضل چودھری صاحب, احتجاج رہے, اداروں پر نہ جائے, کیسے انشور کرائے گی اپوزیشن؟ پھر میں حکومت کے سامنے یہ سوال لے کے جاؤں گا, کیونکہ خود وزیر اعظم بھی جو ہے وہ اس پر بہت بات کرتے ہیں. بھائی صاحب, اس سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی اور قومی سلامتی اور پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہے اس کے حوالے سے جو میں نے جواب دیا وہ بڑا واضح ہے, اور ہمارے دل اور دماغ میں کلیئرٹی ہے. جب میں کہتا ہوں دل اور دماغ, تو میں اپنی پارٹی کی بھی, اپنی لیڈرشپ کی بھی, اپنی قوم کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ابھی جو بات بھٹی صاحب نے کی ہے اور آخری جو 2-4 جملے جو ہیں وہ علی محمد خان صاحب نے کہے ہیں, دیکھیں 1857 سے لے کے 1947 تک کے شہیدوں, ان کی قربانیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. ان کی قربانیاں جو ہے ان کی وجہ سے آج ہم ایک باعزت زندگی اپنے آزاد ملک میں گزار رہے ہیں. صحیح ہے. دوسری بات یہ, میں بڑا مختصر بات کر رہا ہوں, بھٹی صاحب نے جو ساری تمہید باندھی ہے, پاکستان کے دفاع اور اس کی سالمیت کے لیے, اس کی عزت اور اس کی بقا کے لیے
اپنی جان اور مال سے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قربانی دینا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہر پاکستانی کے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری بات، یہ جو بات جب کی جاتی ہے نا فوج کے خلاف، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے کی جاتی ہے تو وہ فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی اور کی طرف سے کی جاتی ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معذرت سے کہ وہ کس لیے کی جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو یہ کہنا کہ وہ فوج کے خلاف ہے بالکل غلط ہے، غلط ہے اور بالکل غلط ہے۔ آپ نے جن شہیدوں کے نام لیے، جن کی ماؤں کے نام لیے، اور وہ عظیم مائیں کہ جن کے سامنے ایک بیٹے کی لاش، شہید بیٹے کی لاش جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے اگر 10 بیٹے بھی ہوں تو میں پاکستان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کو یہ بات کرتے ہوئے۔ اس ماں کے جذبے کو سلام۔ اس کو کیوں آپ بیچ میں لاتے ہیں؟ کیا وہ کیپٹن جنید شہید ہو، وہ بھی لیفٹیننٹ ناصر شہید ہو، اس نے قربانی اس لیے دی کہ جنرل مشرف ماشاء اللہ لگائے، ضیاء الحق ماشاء اللہ لگائے، ایوب خان ماشاء اللہ لگائے؟ نہیں دی، اس لیے اس نے اس ملک کی حفاظت کے لیے دی۔ ہمیں بھی اپنی جان کی، اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینی پڑی تو ہم دیں گے اس ملک کے لیے۔ اور جو فوجی جوان قربانیاں دیتے ہیں ہم ان کو 10 سلام کرتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ ذرا مکمل نہیں یہ اس میں کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے۔ ایک منٹ میں آخری بات کر رہا ہوں، الگ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی فوجی ڈکٹیٹر نے پاکستان کی آئین کو توڑا، جس کا آج تمام لوگ جو پاس آؤٹ ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد، اور آپ نے فاٹا کی بات کی، بلوچستان کی بات کی، بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ وہ لوگ بھی مین سٹریم میں آ رہے ہیں، فوج میں آ رہے ہیں، ہماری یونٹ کا، فیڈریشن کا زیادہ تعداد میں حصہ بن رہے ہیں، پہلے بھی ہیں۔ لیکن اس حلف میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت۔ مجھے کوئی ایک بندہ، بڑی صاحب بتائیں، آپ بتائیں کہ اگر کوئی پاکستان کے آئین کو توڑتا ہے اسے کون سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہم صرف یہ بات کریں بالکل ٹھیک ہے، پاکستان آئین کی سربلندی ہونی چاہیے، یہ ملک آگے جائے گا۔ فوج کی بات نہیں ہے، فوج کے پیچھے مجھے ایک بریک لینی ہے، فوج کے خلاف ہے، کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، نہ اداروں کے خلاف ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، اگلا سوال بریک کے بعد میں آپ سے ہی شروع کروں گا، کیونکہ اس سے وہ ایشو کریٹ ہوتا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس پر ذرا بات کریں گے۔ کیونکہ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خلاف نہیں ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کہنا ہی یہ چاہیے اور بات بھی یہی ہے، لیکن کچھ کانٹرڈکشنز ہیں، وہ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں بریک میں جو ہے علی محمد خان صاحب نے کہا میری باری، وہ باری ان کی باری، لیکن میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی گورنمنٹ ٹاپل نہیں ہونی چاہیے، کوئی جو ہے وہ اپنا غیر آئینی کام نہیں ہونا چاہیے، مگر اس وقت کون سی ایسی بات ہے جو کسی نے غیر آئینی کام کیا؟ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں بھائی فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، فوج کہہ رہی ہے ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پھر یہ بحث کس بات کی ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا، ذرا سنواتے ہیں۔ آرمی چیف نے آج یہ بات کی بھی ہے، سنیے گا۔ Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interest above our parochial, institutional and personal interest. جی علی محمد خان صاحب۔ جی پہلے تو میں یہ بھی پٹی چل رہی ہے تو مولانا عادل صاحب جو جامعہ فاروقیہ کے محتمم ہیں اور ان کے ڈرائیور کو بے ایمانہ طریقے سے آپ کے چینل کے مطابق شہید کیا گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اور میں یہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے سیگمنٹ میں، وہ یہی بات ہے جو ادھر ابھی سامنے آئی ہے۔ یہ وہ چیزیں جہاں ہمارا دشمن ہمیں ہٹ کرتا ہے، اب اس کو خدا نہ کرے کوئی سیکٹیرین یا کوئی بھی رنگ دے تو اس سے ملک کا جو نقصان ہوتا ہے، میں دیکھیں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، وکیل یا انجینئر ہوں، لیکن ایک وکیل انجینئر بننا آسان ہے، ایک عالم بننا بہت مشکل کام ہے۔ ایک متقی عالم بننا پوری قوم کی جو ہے وہ اس کا اثاثہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ نقصان صرف جامعہ فاروقیہ کا نہیں، یہ نقصان کے گھر کے پوری ملک کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، ایک عالم کا اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس پہ اپوزیشن جو ہے اس پہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرے اور ان چیزوں کو ہم ختم کریں، یہ سیکٹیرین وائلنس کو ہم ختم کریں۔ دیکھیں میں نے ایک چینل پہ اس دن بھی بات کی تھی، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تھے، آج میں پھر وہ بات کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ان کے روزہ اطہر کے ساتھ 2004-5 کی بات ہے، میں اور والد صاحب حج پہ بیٹھے ہوئے تھے،
اور وہاں ہم آئے ہوئے تھے سلام کرنے مدینہ منورہ. وہاں کچھ دوست آئے جو ایران سے تعلق تھا ان کا. انہوں نے مجھے سلام کیا, پوچھا کیا نام ہے, میں نے کہا علی محمد. تو کہا پاکستان سے ہو, میں نے کہا ہاں. نام ہے چونکہ علی رضا کا نام پہلے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم شیعہ ہو, میں نے کہا نہیں. پوچھا تم سنی ہو, میں نے کہا نہیں. تو پوچھا پھر کیا ہو, میں نے کہا میں محمد ہی ہوں یار, میں مسلمان ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, وہ مسلمان تھے. تو ان چیزوں پہ دیکھیں, یہ ان چیزوں سے میں اپنے مسلک کو چھوڑوں نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑوں نہیں. یہ چیزیں ادھر آ کے ہندوستان اور ہمارا دشمن ہمیں ہیٹ کرتا ہے. یہ جو محتمم صاحب شہید ہوئے ہیں, ان کا کوئی نعم البدل مل سکتا ہے میں آسانی سے؟ یہ جو ہمارے حکیم سعید صاحب شہید ہوئے تھے, یہ جو ہمارے مرتضیٰ صاحب شہید ہوئے تھے, مولانا مرتضیٰ صاحب مگر یہ تو اب آپ حکومت ہے نا, یہ اب آپ کا کام ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے, آپ نے اب اس پہ کام کرنا ہے نا جی. یہ تو صرف اب آپ سندھ حکومت کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں, جو ان کو سپورٹ چاہیے انٹیریئر منسٹری سے چاہیے, مرکزی حکومت سے چاہیے. میں کہتا ہوں اس قتل کا, یہ جو شہادت ہوئی ہے, اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں, دکھائیں, اور ان کو ہم پھانسی پر لٹکائیں کہ ہمارے علماء کرام کے قاتلوں کے ساتھ یہ ہم کرتے ہیں. اس کو مل کے کرنا. میں آخری not take much time. دیکھیں, اس بات سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے جو ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو قوم محبت کرتی ہے ہماری پاک فوج سے تو اس لیے نہیں کرتی کہ کوئی جرنل آ کے جو ہے وہ مارشل لا لگائے, اس سے تو ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن اس وقت تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کلیم کرتے ہیں جس طرح میاں صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میں ایک بورن اگین ڈیموکریٹ بن گیا ہوں اور میں اپنے سبق سیکھ گیا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان سے 1000 گنا بہتر سبق سیکھ گئی ہے. ہماری حکومت میں تو ایسا کوئی موقع نہیں تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب جوڈیشل موومنٹ میں ہم اور یہ لوگ اکٹھے تھے سپریم کورٹ کی بحالی کی تحریک میں جج صاحبان کی, اس میں کون سے ایسے موقع نہیں آئے, بڑے نازک موقع آئے, لیکن وہاں پہ اس وقت بڑا ریسٹرینٹ سے کام لیا جنرل کیانی صاحب نے. اور یہاں ایک اور بات, ہم بھی تو دعوت دیتے ہیں, ہم بھی تو موقع دیتے ہیں. جب ہمارا ان کا مسئلہ پیدا ہوا دھرنے میں, تو اس وقت کے جنرل راحیل صاحب کو تو ہم نے تو دعوت نہیں دی تھی, میاں صاحب نے ان کو بیچ میں ڈالا کہ آپ آئیں اور اس میں بیچ میں آپ جو ہے گفتگو کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں گھر میں بیٹھ کے حل کرنے کی ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, واپس آئیں, یہاں پہ اس پہ بات کریں, دیار غیر میں بات کر کے اس طریقے سے کہ میرا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے, فلانے سے ہے, اس کو لانے والے سے, ہمیں تو پاکستانی عوام لائے ہیں, لیکن سب سمجھتے ہیں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے. پھر آپ کے بندے, اگر آپ واقعی سبق سیکھ گئے, آخری بات, اگر آپ سبق سیکھ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں ہماری پاک فوج کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہ ہو, نہ بھیجیں. پھر محمد زبیر صاحب کو جو ہے ادھر ملانے اور جو ہے ملاقات کرنے اور ریلیف مانگنے کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر آپ کو ریلیف نہیں ملتا, پھر آپ اے پی سی میں چڑھائی کر دیتے ہیں. آل رائٹ سر, میں ذرا ریسپانس لے لوں. جی طارق فضل چودھری صاحب, ہم اپنا ہاؤس ان ذرا جلدی کیجیے گا, پھر میں نے کیونکہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. آپ کو پاکستان کی عدالتیں بلا رہی ہیں, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, بلا رہی ہیں, آپ آ جائیں, اپنے کیسوں کا سامنا کریں, اور یہ مسائل پارلیمان میں بیٹھ کے حل کرنے کے ہیں. اوکے, علی محمد خان صاحب. جی آخری بات جو علی محمد خان نے کی ہے, جی میں وہاں سے شروع کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان میں مسائل حل ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, لیکن پارلیمان کو عزت اور توقیر وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے رویے, گورنمنٹ کی بردباری, گورنمنٹ کی سنجیدگی سے ملتی ہے. اگر آپ نے, وہ بڑا ایک مشہور معاملہ تھا کہ سارے مسئلے دا ایکو حل, نواب ٹیوب ویل, نواب ٹیوب ویل. میں جب تھوڑا بچپن کی بات بتا رہا ہوں, یہ اسٹار ٹی وی میں چلتا تھا, پٹی صاحب کو یاد ہوئے گا. اب ان کے بھی سارے مسئلوں کا ایک حل ہے, مراد سعید اور نال ایک دو اور رکھے ہیں. وہ میرے بھائیو, علی محمد خان پارلیمانی وزیر ہے, یہ کیوں نہیں رسپونڈ کرتا یار اپوزیشن کو؟ اس لیے کہ یہ جنٹل مین ہے, یہ کوئی مہذب گفتگو کرتا ہے. شاہ محمود قریشی کیوں نہیں رسپونڈ کرتے؟ 2-3 دانے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ پارلیمان میں آگے حل کریں. ادھر آپ اس موڈ میں ہیں, گورنمنٹ اس موڈ میں ہے کہ وہ ان مسائل کو سنے, اپوزیشن کے مسائل کو سنے. اپوزیشن کا مطلب عوام کے مسائل. آج خدا شاہد ہے, میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کے عذاب سے ہم کیوں بچے ہوئے ہیں. عادل صاحب آپ بھی ماشاءاللہ آگے پیچھے, مجھے پتہ ہے, میں نہیں کہنا چاہ رہا چینل پہ, مجھے پتہ ہے آپ اللہ کے فضل سے سوشل ورک میں بھی آپ خاصا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو غریبوں کی بستیاں ہیں وہ اپنے بچوں کی دوائی پوری کرنے کے لیے, فیس پوری کرنے کے لیے کیا کیا بیچ رہے ہیں؟ مہنگائی ہے, میں کہتا ہوں کیا کیا بیچ رہے ہیں, میں بول نہیں سکتا. میں خدا کی قسم شرم سے کوئی انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا یار, ان لوگوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. جس وزیر نے دوائیوں کی قیمتیں مہنگی کی, اللہ کی ذات اسے معاف کرے گی. ہمارا بھائی اپنی گفتگو کا آغاز ماشاءاللہ بسم اللہ سے اور درود شریف سے کرتا ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا یار جس نے 400% دوائیاں مہنگی کی ہیں اس سے بڑا کوئی قومی مجرم ہے یار؟ نیب کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی, انکوائری بھی کھولی ہوئی ہے, اسے آپ نے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے. وہ کیسے یہ غریب لوگ دوائیاں لیں گے یار؟ میں ڈاکٹر ہوں,
میں پروفیشنل آدمی ہوں. خدا کی قسم پرچی لے کے جاتے ہیں کیمسٹ کی دکانوں پہ, ریٹ سن کے واپس آ جاتے ہیں. ابھی نیا آپ نے ہیلتھ منسٹر بنایا ہے, اس نے کتنے فیصد مہنگی کر دی ہے آپ بتائیں. یہ ابھی مہینے پہلے کی بات ہے. سب سے اہم چیز جو گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے مینٹین رکھنا, آٹا اور چینی اور دالیں ہیں یار, ان کو آپ نے ڈبل کر دی ہے. 24 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, 1.24%. مجھے بتائیں ڈبل نہیں ہوئی, انفلیشن ڈبل نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں. ٹھیک, نااہل لوگ جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب اس میں خدا کے لیے ان سے جان چھڑائیں, لوگوں کو آپ کسی سے مت دیں. اور جو آپ نے کہا نا کہ غیر آئینی, کوئی غیر آئینی کام گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوگا اپوزیشن کی طرف سے. تو پھر جو چینج ہوگی, تبدیلی ہوگی, وہ آئینی ہوگی, اور ہم آئینی طریقے موجود ہیں. ٹھیک, آپ کی لڑائی کس سے ویسے؟ لڑائی اس گورنمنٹ کو تبدیل کرنے سے ہے بس. بالکل یہ تبدیل عمران خان صاحب گھر جائیں گے, بالکل گھر جائیں گے, گھر جانا ہوگا. میاں صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کسی اور سے؟ دیکھیں لڑائی اب آپ جو پہلے تو میں نے بڑے اپنے اندر سے دل سے اور درد سے بات کی ہے, کیونکہ آئے دن ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی تکلیف ہمیں نظر آتی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جو نااہل لوگ جب ملک کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کیا جدوجہد آپ کا رائٹ نہیں ہے, اپوزیشن کا رائٹ نہیں ہے. سیاسی طور پہ تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کسی حکومت کے خلاف احتجاج کریں, قانون تو نہیں توڑیں گے نا, بالکل قانون تو نہیں توڑیں گے, ہم ورنہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جیل جائیں گے. بات چاہتے ہیں نہ کوئی محاورہ آئین کام کریں گے کی نام کریں گے, نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. ابھی آپ نے آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ سنایا, آپ نے کوئی سوال مجھ سے وہ کیا تھا, اگر میں نے غلط نہیں سنا تو 2 دفعہ انہوں نے اپوزیشن کو اپیل کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, تو کانسٹیٹیوشن کی تو لڑائی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی بحالی رہنی چاہیے, ہر شخص کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرے, بات ختم. احتجاج آپ کا حق ہے, آپ بالکل کریں حکومت, اور پھر اس حکومت نے بھی احتجاج, یہ جو آج پارٹی ہے حکومت میں, انہوں نے بھی احتجاج کیا تھا, حق ہے, بس ایک وہ لمٹ کراس نہ ہو جو آپ کی ریڈ لائن ہوتی ہے وہ کراس نہ ہو. وہ میں نے بتایا نا, وہ دوبارہ ہم روڈ کے لے جاتے ہیں, نہیں جی یہ اداروں کے خلاف. میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں, وہ 73 سے لے کے آج تک کی بات کرتے ہیں, وہ سب خرابیوں کی بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ نا سر کہ جتنی غیر آئینی کام کیے ان کی بات کرتے ہیں. ایشو یہ ہے سر کہ بڑے ملک کی بات جب حکومت میں تھے نا, اگر وہ اس وقت کوئی ایکشن کر لیتے تو کر لیتے, اب تو کوئی بات نہیں بدلی. آپ دیکھیں نا, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے, ادارے میرے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, لوگ میرے ساتھ ہیں سارے. وہاں سے یہ آتا ہے ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, منتخب حکومت کے ساتھ. سب سے پہلے پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے, سب سے پہلے پرائم منسٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ قوم میرے ساتھ ہے, عوام میرے ساتھ, اور انہیں پتا ہے کہ وہ نہیں ہے, ایک بریک اس لیے وہ دوسری طرف سے شروع ہوتے ہیں, الٹا پاڑا پڑتے ہیں. ان دونوں صورتحال کے اوپر آپ یہ کرنے کہ کیسے جو ہے وہ اس سے نکلا جائے گا, جبکہ وہاں سے صاف کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ ہے, پھر یہ کیوں بات گھسیٹ کے یہاں لے آتے ہیں اداروں کے اوپر. ایک بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. بڑی صاحب, حکومت اپوزیشن پہ ڈالتی ہے, اپوزیشن حکومت پہ ڈالتی ہے, دونوں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اشارہ کسی اور طرف کر دیتے ہیں. کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس نظام کو مضبوط بھی کر سکیں اور دونوں کے ایشوز ایڈریس ہو سکیں؟ مثلا اگر مہنگائی ہے, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے تو یہ جائز ہے, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے, یہ بھی جائز ہے, لیکن اس کا میکینزم کیا ہو؟ پارلیمنٹ میں تو بات ہو ہی نہیں رہی, اب سڑکوں پر چلا گیا معاملہ. ویسے میری ایک عرض ہے بڑی بھائی جان, ہم نے بریک میں بھی بات کی ہے, یہ جمہوریت وغیرہ باتیں بہت ہوئی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو شاید کسی کے کان میں بات پہنچے, جن مسائل کا لوگ شکار ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے, میں وہی بات کرنے لگا, اس پہ بات اصل میں یہ شاید کسی کے کانوں میں کوئی جور ہینگ جائے. عمران خان صاحب نے میری, آپ کی, طارق فضل صاحب کی اور علی محمد صاحب کی بات نہیں سن کے ماننی نہیں ہے کہ یہ آج انہوں نے سلوشن دے دیا ہو جانا ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو نے نہیں سننی, لیکن میں نے اللہ کو جواب دینا ہے, آپ ساروں نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. خدا کے لیے حکومت سے میری درخواست ہے, ایمان سے, جو ہم وقفے میں بھی بات کر رہے تھے, جو ہر گلی محلے میں ہوتی, اللہ کے نام پہ ایک مہنگائی کوئی کنٹرول کر لو. یار آپ کس لیے آئے تھے اس ملک میں؟ کیوں کس لیے آئے تھے آپ؟ اس لیے آئے تھے کہ آٹا 115, چینی 115 روپے کلو ہو جائے, آٹا 90 روپے کلو ہو جائے, ادرک 800 روپے کلو ہو جائے, سبز مرچیں 800 روپے کلو. اس لیے آئے تھے کہ سفید پوش کی عورتیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے عزتیں بیچیں. اس لیے آئے تھے کہ لڑکیاں جو اسکول کی اور کالج کی فیس دینے کے بجائے وہ راتیں گزاریں. اس لیے آئے تھے کہ آپ سرکاری ہسپتالوں میں وہ عورت میرے ساتھ ہوا ہے 2-3 مرتبہ, اس نے کہا ہے کہ مجھے یا اتنے پیسے دے دیں اور جو کرنا ہے کر لیں. اس لیے آئے تھے, اس لیے اپوزیشن اور حکومت, اس لیے یہ تبدیلی تھی. خدا کے لیے آج وہ جو آپ ایک بات کر رہے تھے, میں اس پہ سوچ رہا تھا, آج تو چور کو چوری معاف ہو جانی چاہیے. یہ حالات ہو گئے, اس پہ چوری کی سزا نہیں لگنی چاہیے, اتنے حالات برے ہو گئے. اس لیے آئے تھے
یہ تھا یہ نیا پاکستان اور یہ سارا ہے خدا کے لیے اس میں. اور پھر کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی ہے, ایک مرتبہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میری قوم مہنگائی سے مر رہی ہے, مجھے دکھ ہے. ایک مرتبہ بھی کہا ہے کہ میری قوم کو بجلی کے جو لمبی لائنیں لگی ہیں بجلی کے بل نہیں دے سکتے, گیس کے بل نہیں دے سکتے. ایک مرتبہ بھی کہا ہے کہ دوائیاں ہیپاٹائٹس پتہ ہے 5% پتہ ہے ہیپاٹائٹس ویکسین نہیں ہے, نہیں کتا ویکسین نہیں ہے. اسلام آباد پنڈی میں وہ ہمارے دوست کے بچے کو کتا کاٹ گیا تو وہ نہیں تھا. ہیپاٹائٹس 5% ہیں ہم مریض اس پورے میں, یعنی 20%, ہر 5واں بندہ ہیپاٹائٹس. وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اللہ کے نام پہ گورننس پرفارمنس, مہنگائی, پولیس پٹوار ریفارمز. تھینک یو سو مچ.